السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے ترکی میں بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا ہے۔ تو دوستو، زلزلہ کس وجہ سے آتا ہے؟ زلزلہ اس وجہ سے آتا ہے کہ جب انسان کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے زلزلہ آتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قسم کا عذاب ہے۔ تو ہمیں چاہیے دوستو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے اور اپنے اس غصے سے ہمیں دور فرمائے۔ تو دوستو، اب کچھ افواہیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی زلزلہ آئے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح کے وہ نجومی ٹائپ بندے ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ پیشن گوئی جو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے۔ تو دوستو، اصل حقیقت جاننے والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بے حیائی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قدرتی آفتوں سے حفاظت کے لیے وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اب قدرتی آفت کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ سیلاب ہو گیا، زلزلہ ہو گیا، جو انسان کے بس میں نہیں ہوتا، بس ایک دم سے واقعہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قدرتی آفت۔ تو دوستو، ہمیں آج کے ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں ایک عمل بتانے لگا ہوں کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ لیکن دوستو، اس عمل کو کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے، کہ یا اللہ میرے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر میرے سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہوا ہو تو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو چلیے دوستو، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کون سا ہے کہ جس کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ آفتوں سے حفاظت کے لیے وظیفہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص 7 روز تک متواتر 100 مرتبہ یہ اس میں مبارک پڑھے گا، انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ تمام آفتوں سے مراد یہ ہے دوستو، سیلاب، زلزلہ یا کوئی اور آفت بھی ہو سکتی ہے، تو طوفان وغیرہ، آندھی وغیرہ، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ فرما دیں گے۔ لیکن دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف 7 دن یعنی ایک ہفتہ آپ نے لگاتار کوئی بھی دن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ یعنی 100 مرتبہ ایک دن پڑھنا ہے، 100 مرتبہ دوسرے دن، 100 مرتبہ تیسرے دن، یعنی ہر دن آپ نے 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ تو اب وہ اسم مبارک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک نام کیا ہے؟ تو دوستو سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک نام ہے یا خالقو۔ یا خالقو کو آپ نے 7 روز تک متواتر یعنی لگاتار آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ہر روز آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 دن تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ اور دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کوئی بھی اگر آپ عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے اور اس کے بعد طاق اعداد میں درود شریف لازمی طور پر پڑھا کیجئے، کیونکہ اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ عمل کرنے سے پہلے بھی کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور عمل کرنے کے بعد بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اور دوستو، زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کے بہت سارے فضائل ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ درود ابراہیمی کے فضائل جاننا چاہتے ہیں تو اس پر تو میں آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا، لیکن دوستو ابھی میں نے آپ کے لیے آفتوں سے حفاظت کے لیے وظیفہ آپ کو بتایا ہے، تو اس ویڈیو کے لیے دوستو ابھی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے، کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں کسی اور نئے وظیفے کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔